ایک رحیم. تو ان صفات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی دونوں صفات کا ذکر فرما دیا کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو چھوٹی سی نیکی پر معاف فرما دے، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے نیک متقی پرہیزگار کو چھوٹے سے گناہوں کی وجہ سے پکڑ فرما دے. تو اس لیے فرمایا اس کی رحمت پر امید بھی رکھو، اس کا خوف بھی دل میں رکھو. رحمت پر امید رکھتے ہوئے اتنا بے باک نہ ہو جاؤ، اتنے بے لگام نہ ہو جاؤ کہ گناہ کرتے پھرو. نہیں، فرمایا اس کا خوف بھی رکھو. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس مالک کی رحمت کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے، مفہوم ہے. آقا فرماتے ہیں میرا رب، میرا خالق، میرا مالک اس بندے پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. 10 رحمتیں رب کی اس بندے پر جو ایک بار درود و سلام پڑھے. 10 رحمتیں. اب آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے اسی سے منسلک. آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ان 100 میں سے جو اللہ نے زمین والوں پر جن کا نزول فرمایا وہ ایک رحمت ہے. 100 رحمتیں ہیں اس مالک کی، ان 100 میں سے ایک رحمت رب کی کیا ہے؟ فرمایا یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ انسان، یہ حیوانات، یہ جنات، یہ جنگلی درندے، یہ چڑیا، ہر کس چیز کے دل میں جو محبت ہے وہ اسی رحمت کا حصہ ہے. اللہ کی اس رحمت کا حصہ ہے. آج جو ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے وہ اللہ کی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. 100 نہیں، ایک رحمت کا حصہ ہے. ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتی ہے. یہ رب کی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. اور وہ باپ جس کے دل میں رب نے شفقت ڈال دی، وہ شفقت کہاں سے آئی؟ وہ رب کی ان 100 رحمتوں میں سے جو ایک رحمت ہے، اس ایک رحمت کا کچھ حصہ باپ کے دل میں آ گیا. تو اولاد کے لیے کتنی شفقت ہو گئی. خود پورا دن دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں ہر چیز برداشت کرتا ہے. کس کے لیے؟ اولاد کی محبت کی وجہ سے. ارے اولاد کی محبت کہاں سے آئی؟ یہ رب کی رحمت کا ایک حصہ ہے، رب نے اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا. اور جب رب کی رحمت کا وہ حصہ بندے کے دل میں آیا، اب بندے کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہو گئی. اب وہ ننھی سی چڑیا وہ ایک دانہ منہ میں لیتی ہے اور میلوں سفر کرتی ہے. سفر کرنے کے بعد اپنے گھونسلے میں پہنچتی ہے. وہ دانہ خود نہیں کھاتی، گھونسلے میں پہنچ کر بچے کے منہ میں جا کر وہ دانہ ڈالتی ہے. ارے کس نے چڑیا کو سکھایا؟ خود بھی کھا سکتی تھی لیکن خود نہیں کھایا. میلوں سفر کر کے بچے کے منہ میں وہ دانہ ڈالا. یہ وجہ کیا تھی؟ یہ رب کی رحمت کا حصہ تھا جو رب نے اس چڑیا کے دل میں ڈال دیا. اور بچے کی محبت اتنی ہو گئی، چاندی تو وہ کھا سکتی تھی لیکن نہیں کھایا کہ میرا بچہ کھائے گا. اور رب نے اتنی محبت اس ماں چڑیا کے دل میں ڈال دی. اب دیکھیں درندے، وحشی جانور، شیر، چیتا، یہ جنگلی وحشی جو جانور ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے؟ چیرنا، پھاڑنا. لیکن رب نے ان کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت ڈال دی ہے. یہ اپنی اولاد کے کھاتے نہیں، اپنی اولاد کو چیرتے پھاڑتے نہیں، بلکہ ان کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت ہے. ارے وہ محبت کس نے رکھی ہے؟ وہ رب کی ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا کچھ حصہ ان کو مل گیا. اب ان کا دل اتنا نرم ہو گیا، ہر چیز کو چیر پھاڑ دیں گے لیکن اپنی اولاد کو نہیں چیرے پھاڑیں گے. یہ رب کی رحمت ہی تو ہے. ارے ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ بندہ کائنات کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. اور جس بندے پر رب کی 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے، 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے، آقا فرماتے ہیں ایک بار درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ارے جب ایک رحمت اتنی وسیع ہے کہ کائنات کی ساری مائیں مل جائے، ان ساری ماؤں کی محبت کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، فرمایا رب کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا کچھ حصہ بنتا ہے. تو جس پر رب کی 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے
اس پر رب کی کتنی نوازشات ہوگی، کتنی کرم نوازیاں ہوگی کہ جس پر اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی وجہ سے رب 10 رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا دنیا میں درود ایک رحمت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں رب نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا نزول فرمایا جو ہر ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 100 کی 100 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اب وہ عالم کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا کہ اس مالک، اس خالق نے جس بندے کے اوپر اپنی 100 رحمتوں کا نزول فرما دیا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ رب کی ایک رحمت جو سنبھالی نہیں جا رہی، اس کا کچھ ایک حصہ جو سنبھالا نہیں جا رہا، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہے، عاشق اپنے محب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہے۔ ارے یہ ایک رحمت کا کچھ حصہ ہے، تو جس پر روز محشر رب کی 100 رحمتوں کا نزول ہو جائے، اس کا عالم کیا ہوگا، اس پر رب کی کتنی کرم نوازی ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت جس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہمیں بھی رب کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ تو ہے نا رحمت پر نظر، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ فرمایا میری رحمت پر امید رکھو، ہمیشہ امید رکھو، لیکن رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے بے باک نہ ہو جانا، بے لگام نہ ہو جانا کہ مجھے گناہ کروں کوئی پکڑ نہیں۔ فرمایا نہیں، مالک یوم الدین، اس دنیا کے بعد ایک دن آنے والا ہے، ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جو ایک دن 50,000 دنوں کا دن ہوگا۔ ایسا بڑا دن 50,000 دنوں کا ایک دن ہوگا۔ فرمایا وہ دن آنے والا ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور تپی ہوئی ہوگی، لوگ گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ فرمایا اس منظر کو یاد کرو، صرف میری رحمت پر امید رکھتے ہوئے گناہوں پر بے باک نہ ہو جانا، بے لگام نہ ہو جانا۔ وہ دن کو بھی یاد کرنا ہے جب ایسا دن بھی آنے والا ہے۔ دنیا میں تو تقاضا یہ ہے کہ آج جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ چاہے تو سفارش کروا لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں روز محشر ایسا ہے، رب نے جس کے فرمانے میں فرمایا مالک یوم الدین، یہ وہ دن ہے جس دن کا کوئی اور مالک نہیں، وہی خالق اور مالک اسی کا مالک ہے، وہ رب اس کا مالک ہے۔ اس دن فیصلہ فرمانے والا بھی رب ہوگا۔ آج دنیا کا تو اصول ہی نرالا ہے نا، 2-4 پیسے دو، رشوت دو، جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کا دن جس کا مالک، جس کا فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں، خود رب کی ذات ہوگی۔ اس دن کو بھی سامنے رکھو۔